تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا پوچھا کہ زندگی کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھتا ہوں، یہ یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی بھی یا نہیں۔ تو دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہو؟ دوسرے سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ آپ کیا سوچتے ہو؟ تو فرمایا حضرت میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں سلام پھیر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ تو اس کو مکمل نماز کو کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو یہ معاملہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف سلام پھیر دیا، یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ یہ نہیں۔ یعنی نماز کی نیت باندھی، مکمل کر سکوں گا کہ نہیں وہ تو دور کی بات، میں نے سلام ایک طرف پھیرا ہے، مجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ دوسری طرف میں سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو زندگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو تعجب ہے نا اس شخص پر جو گناہ اسی لیے کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، اور توبہ اسی لیے نہیں کرتا کہ ابھی زندگی لمبی ہے۔ تو یقیناً انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے ساتھیوں۔ ہمیں اپنے دل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے جانتے ہو آپ لوگ؟ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو، نہ تمہاری صورتوں کو، نہ تمہارے مال کو، بلکہ اللہ کیا دیکھتے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! آپ سوچیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کون ہے؟ کالا رنگ، موٹے ہونٹ، لمبے دانت والے، مگر اللہ کے یہاں کتنے مقبول تھے۔ ہاں، غلام نہیں تھے، صرف غلام ابن غلام تھے۔ عربوں میں غلام جو ہے نا وہ حقارت سے دیکھے جاتے تھے، یہ تو غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کی خاندان غلامی میں گزری ہے۔ تو وہ لوگ بہت حقارت سے دیکھے جاتے تھے جو غلام ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تھے حضرت بلال، کالے رنگ والے، موٹے موٹے ہونٹ، گھنگریلا بال، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کیا عزت تھی جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جاتے ہیں تو جنت میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی ہمارے نبی کو۔ جب آسمان عرش پر پہنچے تو پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی میں آواز سن رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ کے غلام حضرت بلال کے قدموں کی چلنے کی آواز ہے یا نبی اللہ۔ قدم زمین پہ پڑ رہے ہیں حضرت بلال کے، لیکن جنت میں اس کی آواز جایا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہو آپ لوگ کیا مرتبہ دیا اللہ رب العزت نے؟ کیوں دیا جانتے ہو؟ دل، انسان دل کو بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسا تھا؟ مار کھا رہے اور کہہ رہے احد، اللہ ایک ہے، میرے لیے بولنا آسان ہے، شاید آپ کے لیے سننا بھی آسان ہوگا۔ تپتی ریت میں مار کھاتے ہوئے کہہ رہے احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے۔ کیا تھا وہ؟ تو یاد رکھیں ساتھیوں، بہنوں، بچیوں کہ ہم اپنے دل کو بنائیں، دل پر محنت کریں، کیونکہ اللہ دل کے بیوپاری ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان تو اپنا دل مجھے دے دے، اپنے دل میں تو مجھے بسا لے۔ اگر ایسا نہیں ہوا نا تو انسان دنیا میں بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، اللہ ہمیں بچائے، اور آخرت میں بھی انسان نقصان اٹھائے گا اگر انسان کا دل نہیں بنا تو۔ دل کا بگڑنا بہت آسان ہے، بہت جلدی دل بگڑ جاتا ہے، لیکن دل کا بنانا بڑا مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب بنتا ہے نا دل، یا انسان جب اپنے دل کو بناتا ہے یا بنتا ہے اس کا دل، تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا۔ انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے کے اسے ذرات بھی نظر نہیں آتے، جس راستے پہ نہیں چلتا اس راستے کے اس کو پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی جو بننے والے راستے پہ چلے ہی نہیں، اس کو کیا معلوم اس راستے پہ کتنی محنت کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو بنانا ہے، سچی توبہ کرے، سچے مسلمان بن جائے۔ ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اور زبان سے کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے ساتھی، مگر دل کلمہ پڑھے۔ کسی کی زندگی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال گزر گئے، لیکن ہماری آنکھیں مسلمان نہیں بنی۔
ہماری زبان مسلمان نہیں بنی، ہمارے کان مسلمان نہیں بنے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ ساتھیوں، ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دیجیے، اللہ ہمیں وہ دل عطا فرمائیے، ہمارے دل کی بستی کو بنا دیجیے۔ اللہ، یہ دل خدا کا گھر ہے، خدا کا مسکن ہے، ٹھکانہ ہے۔ بستیوں کا بنانا آسان کام نہیں ہوتا، بستیوں کا بسانا، ہاں، شہروں کا آباد ہونا آسان کام نہیں ہوتا۔ شہر آباد ہوتے ہیں نا، ہوتے ہوتے زندگیاں گزر جاتی ہے، پھر شہر آباد ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کا بگڑنا آسان کام ہے، مگر دل کا بننا مشکل ہے۔ ہم اللہ سے کہیں اللہ ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دیجیے، حرص و ہوا و حرص والا دل بدل دیجیے۔ اس دل میں واللہ کہتی ہوں، جب اللہ کا احساس آنے لگے گا نا، اللہ کی یاد آنے لگے گی، تو دل میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، پھر کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی اچھی لائف وہ گزار رہا ہے، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے او ہو کیا زندگی ہے، کبھی امریکہ کا ٹور ہو رہا ہے، تو کبھی جاپان کا ٹور ہو رہا ہے، تو کبھی دیکھو تو وہ دبئی چلے گئے، تو کبھی فلاں پیرس چلے گئے، او ہو ان کی زندگی تو کتنی اچھی ہے، یہ تو مزے میں ہے، اور ان کے پاس اتنے اچھے بنگلے ہیں اور گاڑی ہے، کیا زندگی ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کیا زندگی ہے، لیکن واللہ کہتی ہوں ایسی زندگی بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بظاہر وہ زندگی اچھی نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن اگر دل کے اندر اس زندگی کے جینے والوں سے ہم پوچھیں کہ دل میں کتنا سکون اور اطمینان ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ دوائیں کھا کے سوتے ہیں تاکہ ہمیں نیند آ جائے، وہ نشہ کر کے سوتے ہیں تاکہ ہم آرام سے سو سکیں۔ سکون زندگیوں سے نکلا ہوا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، سمجھ رہے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور یہ سکون کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ہمارے ذکر سے۔ ہم دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ہمارا دل بہت بے چین ہے، پریشان ہے کسی بھی بات کو لیے ہوئے، لیکن جب ہم کسی عالم کی، کسی علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری فکریں، ہمارا غم ہمیں ہلکا لگنے لگتا ہے اور ہمارے دل میں ایک سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بول کو سنا، ان کے احادیث کو سنا، ہم ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے، ہمارے دل کو سکون بخشتی ہے۔ تو دل میں سکون کا ہونا، دل کا اللہ کی طرف راغب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے دل پر انشاءاللہ محنت کریں۔ کس پر محنت کریں؟ دل پر، کیونکہ اللہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے، دل پر ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتے قیامت کے بارے میں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں جب اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ نرینہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل لائے گا نا وہ کام آئے گا۔ اور ایک جگہ کیا آتا ہے جو سالم دل لایا نا، یعنی وہ دل جو غیر کی محبت سے پاک ہو، جو غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ایسا دل اسے کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں محشر کے روز جو سینوں میں ہوگا نا وہ کھول کر باہر کر دیں گے اللہ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوگا، اللہ وہ باہر نکال دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی کیفیت کو دیکھیں گے، دل میں محبت الہی موجود ہے یا نہیں ہے، دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ رب العزت کی خالق اور مالک کی محبت زیادہ ہے، یہ اللہ دیکھیں گے۔ تو سخت دل کیسا ہوتا ہے؟ انسان کا دل زمین کی مانند ہے، اگر اس میں کاشت نہ کی جائے نا، محنت نہ کی جائے نا تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اسی لیے اس پر محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہے۔ جب پتھر پھٹتا ہے نا تو بسا اوقات اس میں پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے نا تو اللہ کے خوف سے کانپتا بھی نہیں ہے، یعنی
پتھر بھی دل کی سختی پر شرماتے ہیں، پتھر بھی دل کی سختی پر شرماتے ہیں. انسان کے پاس یہی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. اگر یہ بن گیا تو ہم کامیاب، اور یہ بگڑ گیا تو ہم ناکام. تو ہمیں دل کو بنانا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے، اور ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرمائے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں میں بھی محنت